اللہ 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 رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الاحلہ، تجھ سے پوچھتے ہیں حال نئے چاند کا، کل کہہ دیجئے ہی مواقیت، یہ اوقات مقررہ ہیں، للناس واسطے لوگوں کے، والحج اور حج کے واسطے، ولیس البر اور ہرگز یہ نیکی نہیں، بان تأتوا البیوت کہ آؤ گھروں میں، من ظہورہا ان کی پشت کی طرف سے، ولیکن البر من اتقی اور لیکن نیکی یہ ہے جو کوئی ڈرے اللہ سے، وأتوا البیوت من ابوابہا اور آؤ گھروں میں دروازوں سے، واتقوا اللہ اور ڈرتے رہو اللہ سے، لعلکم تفلحون تاکہ تم اپنی مراد کو پہنچو، وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا اور لڑو اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جو لڑتے ہیں تم سے، اور کسی پر زیادتی مت کرو، ان اللہ لا يحب المعتدین بے شک اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے زیادتی کرنے والوں کو، وقتلوہم حیث ثقفتموہم اور مار ڈالو ان کو جس جگہ پاؤ، واخرجوہم من حیث اخرجوکم اور نکال دو ان کو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا، والفتنۃ اشد من القتل اور دین سے بچلانا مار ڈالنے سے بھی زیادہ سخت ہے، ولا تقاتلوہم اور نہ لڑو ان سے، عند المسجد الحرام مسجد الحرام کے پاس، حتی یقاتلوکم فیہ جب تک وہ نہ لڑیں تم سے اس جگہ، فإن قاتلوکم فاقتلوہم پھر اگر وہ خود ہی لڑیں تم سے تو ان کو مارو، کذالک جزاء الکافرین یہی ہے سزا کافروں کی۔ ربط آیت لیس البر کے تحت بیان ہو چکا ہے کہ اس کے بعد آخر سورہ بقرہ تک ابواب البر کا بیان ہوگا جو اہم احکام شرعیہ پر مشتمل ہیں۔ ان میں پہلا حکم قصاص کا، دوسرا وصیت کا اور تیسرا اور چوتھا صوم کا، اس کے متعلقہ مسائل کا، پانچواں اعتکاف کا، چھٹا مال حرام سے بچنے کا تھا۔ مذکورہ صدر دو آیتوں میں حج اور جہاد کے احکام و مسائل کا بیان ہے، اور حج کے حکم سے پہلے یہ بتلایا گیا کہ روزہ اور حج وغیرہ میں قمری مہینوں اور دنوں کا اعتبار ہوگا۔ لغات احلہ ہلال کی جمع ہے، قمری مہینہ کے ابتدائی چند راتوں کے چاند کو ہلال کہا جاتا ہے۔ مواقیت و میقات کی جمع ہے جس کے معنی مطلق وقت یا منتہی وقت کے آتے ہیں۔ قرطبی۔ خلاصہ تفسیر: حکم ہفتم اعتبار حساب قمری در حج وغیرہ۔ بعض آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان چاندوں کے ہر مہینہ گھٹنے بڑھنے کی حالت اور اس میں جو فائدہ ہے اس فائدہ کی تحقیقات کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ فائدہ اس کا یہ ہے کہ وہ چاند اپنے اس گھٹنے اور بڑھنے کے اعتبار سے لزوماً سہولتاً اعلیٰ شناخت اوقات ہیں لوگوں کے اختیاری معاملات مثل عدت و مطالبہ حقوق کے لیے اور غیر اختیاری عبادات مثل حج اور زکوٰۃ وغیرہ کے لیے۔ حکم ہشتم اصلاح رسم جاہلیت: بعض لوگ قبل اسلام کے اگر حج کا احرام باندھنے کے بعد کسی ضرورت سے گھر جانا چاہتے تو دروازے سے جانا ممنوع جانتے تھے، اس لیے پشت کی دیوار میں نقب دے کر اس میں سے اندر جاتے تھے اور اس عمل کو فضیلت سمجھتے تھے۔ حق تعالیٰ اس کے متعلق بعد ذکر حج کے ارشاد فرماتے ہیں، اور اس میں کوئی فضیلت نہیں کہ گھروں میں ان کی پشت کی طرف سے آیا کرو، ہاں لیکن فضیلت یہ ہے کہ کوئی شخص حرام چیزوں سے بچے، اور چونکہ گھروں میں دروازہ کی طرف سے آنا حرام نہیں ہے اس لیے اس سے بچنا بھی ضروری نہیں، سو اگر آنا چاہو تو گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ، اور اصل اصول تو یہ ہے کہ خدا تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اس سے البتہ امید ہے کہ تم دارین میں کامیاب ہو۔ حکم نہم قتال کفار: ذی القعدہ 6 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ادائے عمرہ کے قصد سے مکہ معظمہ تشریف لے گئے۔ اس وقت تک مکہ معظمہ مشرکین کے قبضہ اور حکومت میں تھا۔ ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہیوں کو مکہ کے اندر نہ جانے دیا اور عمرہ رہ گیا۔ آخر بڑی گفتگو کے بعد یہ معاہدہ قرار پایا کہ سال آئندہ تشریف لا کر عمرہ ادا فرمائیں۔ چنانچہ ذی القعدہ
7 ہجری میں پھر آپ اسی قصد سے تشریف لے چلے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی مسلمانوں کو یہ اندیشہ ہوا کہ شاید مشرکین اپنا معاہدہ پورا نہ کریں اور آمادہ مقابلہ و مقاتلہ نہ ہو جائیں، تو ایسی حالت میں نہ سکوت مصلحت ہے، اور اگر مقابلہ کیا جائے تو ذی القعدہ میں قتال لازم آتا ہے، اور مہینہ من جملہ ان 4 مہینوں کے ہے جن کو اشہر الحرم کہا جاتا ہے۔ ان چاروں مہینوں میں اس وقت تک قتل و قتال حرام و ممنوع تھا۔ یہ 4 مہینے ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب تھے۔ غرض مسلمان اس تردد سے پریشان تھے کہ حق تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائیں کہ ان خاص معاہدہ کرنے والوں کے ساتھ بوجہ باہمی معاہدہ کے تم کو اپنی جانب سے ابتداً قتال کرنے کی اجازت نہیں، لیکن اگر وہ لوگ خود عہد شکنی کریں تو تم سے لڑنے پر آمادہ ہو جائیں تو اس وقت تم کو کسی طرح کا اندیشہ دل میں مت لاؤ، اور بے تکلف تم بھی لڑو اللہ کی راہ میں، یعنی اس نیت سے کہ یہ لوگ دین کی مخالفت کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو نقض عہد کر کے تمہارے ساتھ لڑنے لگیں، اور از خود حد معاہدہ سے مت نکلو کیونکہ عہد شکنی کر کے لڑنے لگو۔ واقعی اللہ تعالیٰ حد قانون شرعی سے نکلنے والوں کو پسند نہیں کرتے، اور جس حالت میں خود عہد شکنی کریں تو اس وقت دل کھول کر خواہ ان کو قتل کرو جہاں ان کو پاؤ، اور خواہ ان کو مکہ سے نکال باہر کرو جہاں سے انہوں نے تم کو تنگ کر کے اور ایذائیں پہنچا کر نکلنے اور ہجرت کرنے پر مجبور کیا ہے، اور تمہارے اس قتل و اخراج کے بعد بھی عقلاً الزام انہیں پر رہے گا، کیونکہ عہد شکنی جو ان سے واقع ہوگی بڑی شرارت کی بات ہے، اور ایسی شرارت ضرر قتل و اخراج سے بھی سخت تر ہے، کیونکہ اس قتل و اخراج کی نوبت اس شرارت ہی کی بدولت پہنچی ہے۔ اور علاوہ معاہدہ کے ان کے ساتھ ابتداً قتال کرنے سے ایک اور امر بھی مانے ہے، وہ یہ کہ حرم شریف یعنی مکہ اور اس کا گردا گرد ایک واجب الاحترام جگہ ہے، اور اس میں قتال کرنا اس کے احترام کے خلاف ہے، اس لیے بھی حکم دیا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ مسجد حرام کے قرب و نواح میں جو حرم کہلاتا ہے قتال مت کرو جب تک کہ وہ لوگ وہاں تم سے خود نہ لڑیں۔ ہاں اگر وہ کفار خود ہی لڑنے کا سامان کرنے لگیں تو اس وقت پھر تم کو اجازت ہے کہ تم بھی ان کو مارو دہاڑو، ایسے کافروں کی جو حرم میں لڑنے لگیں ایسی ہی سزا ہے۔ معارف و مسائل۔ پہلی آیت میں صحابہ کرام کا ایک سوال اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا جواب نقل کیا گیا ہے۔ امام المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ایک خاص شان ہے کہ انہوں نے بوجہ عظمت و ہیبت کے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات بہت کم کیے ہیں، بخلاف پچھلی امتوں کے کہ جنہوں نے بکثرت سوالات کیے اور اس ادب کو ملحوظ نہیں رکھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ صحابہ کرام کے سوالات جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے کل 14 ہیں، جن میں سے ایک سوال ابھی اوپر گزرا ہے، اذا سألک عبادی۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اور ان کے بعد سورہ بقرہ میں ہی 6 سوال اور مذکور ہیں، باقی 6 سوالات مختلف صورتوں میں آئے ہیں۔ آیت مذکورہ میں یہ ذکر یہ ہے کہ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اہلہ یعنی شروع مہینے کے چاند کے متعلق سوال کیا، اور اس کی صورت آفتاب سے مختلف ہے، اور کبھی باریک ہلالی شکل میں ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ بڑھتا ہے، پھر پورا دائرہ ہو جاتا ہے، پھر اس میں تدریجی کمی اسی طرح آتی ہے۔ اس کی حقیقت دریافت کی یا حکمت و مصلحت کا سوال کیا، دونوں احتمال ہیں، مگر جو جواب دیا گیا اس میں حکمت و مصلحت کا بیان ہے۔ اگر سوال ہی یہ تھا کہ چاند کے گھٹنے بڑھنے میں حکمت و مصلحت کیا ہے، تب تو جواب اس کے مطابق ہو ہی گیا، اور اگر سوال سے اس گھٹنے بڑھنے کی حقیقت دریافت کرنا مقصود تھا جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان سے بعید ہے، تو پھر جواب بجائے حقیقت کے حکمت و مصلحت بیان کرنے سے اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ اجرام سماویہ کے حقائق دریافت کرنا انسان کی بس میں بھی نہیں، اور ان کا کوئی دینی یا دنیوی کام اس حقیقت کے علم پر موقوف بھی نہیں، اس لیے حقیقت کا سوال فضول ہے۔ پوچھنے اور بتلانے کی بات یہ ہے کہ چاند کے اس طرح گھٹنے بڑھنے، چھپنے اور طلوع ہونے سے ہمارے کون سے مصالح وابستہ ہیں، اس لیے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تمہاری مصالح جو چاند سے وابستہ ہیں یہ ہیں کہ ان کے ذریعہ تمہیں اپنے معاملات اور معاہدوں کی میعاد مقرر کرنا اور حج کے ایام معلوم کرنا آسان ہو جائے گا۔ الحمدللہ حمدًا کثیرًا طیبًا مبارکاً فیہ کما یحب ربنا ویرضیٰ۔